أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو رافضی بیٹھے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک شہنشاہ نقوی اور دوسرا فضل ہمدرد۔ کیا کر رہے ہیں؟ فضل ہمدرد بیٹھا سن رہا ہے اور شہنشاہ نقوی کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ میں اپنے لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں پر بھی ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر کہتے ہیں، اس شخص پر ایف آئی آر کٹنی چاہیے جو مولا علی کو کہتے ہیں کہ مولا علی چوتھے نمبر پہ یہ اہل بیت کی توہین کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ یہ علی کی توہین ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے، اب اس پہ ایف آئی آر کٹنے کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو میں تو مفتی صاحب آپ اس کے توسط سے پیغام دینے جا رہا ہوں کہ میں اپنے لوگوں سے یا مجبور نہیں ہوں، کہتا ہوں کہ آپ ایف آئی آر اس پہ بھی کٹنی چاہیے جو مولا علی کو کہتے ہیں کہ مولا علی چوتھے نمبر پہ یہ اہل بیت کی توہین کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ مولا علی اگر چوتھے نمبر پر ہے تو اب ایف آئی آر کٹنی چاہیے اس بولنے والے پر کہ یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے۔ جو رجوع کرتے تھے مولا علی سے، جو رابطہ کرتے تھے، جو دین لیتے تھے علی سے، جو علی کو اپنا مولا مانتے تھے، جو علی سے علم لیتے تھے، جو علی کے بغیر کہتے تھے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں اگر علی نہ ہوتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ان سے مفضول ہے، وہ ان سے علی سے مفضول ہے۔ اچھا بھائی، جائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے فضیلت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ جاؤ جا کر ایف آئی آر کٹواؤ، کٹنی چاہیے تو جاؤ جا کر کٹواؤ ایف آئی آر۔ میں کہہ رہا ہوں، اعلاناً کہہ رہا ہوں، برملا کہہ رہا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی معتبر ہستی ہیں، بہت ہی بزرگ و برتر ہیں، لیکن صحابہ میں ان کا چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نمبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا نمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جاؤ، جس تھانے میں جاؤ، جس جگہ جاؤ، جا کر ایف آئی آر کٹواؤ، چھٹی ہے تمہیں، جو کرتے ہو جا کر کرو۔ اور صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، یہی ایمان تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے 3655 نمبر پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کہتے تھے کہ صحابہ میں سب سے بڑھ کر فضیلت ابو بکر کی ہے، پھر عمر کی ہے، پھر عثمان کی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے جب پوچھا 3671 نمبر پر یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ صحابہ میں سب سے بڑھ کر کس کی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت کس کی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اگر ہے کوئی تو وہ ابو بکر ہے، اور پوچھا ان کے بعد، تو کہا ان کے بعد عمر ہیں، اور پھر کہا کہ ان کے بعد تو آپ ہیں۔ اور لوگ کہیں گے نا کہ وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، آپ تو اہل بیت میں سے تھے۔ نہیں، ان کے بیٹے کا بھی یہی سوال تھا خود کو شامل کر کے، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ میں بھی شامل ہوں ان لوگوں میں، صحابہ میں، لیکن سب سے بڑھ کر جس کی فضیلت ہے، جس کی شان ہے، وہ ابو بکر ہے، اور ان کے بعد عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب صحابہ یہی سمجھتے تھے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی یہی سمجھتے تھے، تو پھر ان جیسے نمونوں کے کہنے سے ہم اپنا ایمان صحابہ والا، اہل بیت والا چھوڑ کر ان لوگوں کی باتوں کو مان لیں گے اور اپنا ایمان خراب کریں گے۔ جو عقیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، ان لوگوں نے ابھی گھڑ لیا ہے، ان رافضیوں نے، وہ عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جو وہ مانتے تھے وہ صحیح ہے نا۔
جو یہ رافضی مانتے ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو تمہارے عقیدے کو، تمہارے نظریے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا غلط کہا ہے، اور تم ہو ہی غلط، تمہاری بنیاد ہی غلط ہے، تمہارا مذہب، تمہارا دین ہی غلط ہے۔